اجالا اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ تمام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سے خواب تھے۔ اسے بننے سنورنے اور اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو ایک آہ بھر کر رہ جاتی، کاش میں بھی اچھے اور قیمتی کپڑے پہن سکتی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اللہ نے مجھے کیوں اتنے غریب گھر میں پیدا کیا؟ کاش میرا بہت بڑا گھر ہوتا، نوکر چاکر ہوتے، ایک سے ایک لباس ہوتا میرے پاس۔ اف، میں کتنی خوش ہوتی۔ وہ یہ سب سوچتی ہی رہ جاتی۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونا کسی بھی انسان کی خواہش نہیں ہو سکتی، لیکن اپنی تقدیر کوئی خود لکھ سکا ہے کبھی؟ اجالا نے بھی ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جب سے ہوش سنبھالا، ماں کو لوگوں کے کپڑے سیتا دیکھا، اور باپ ایک بھلے گھر میں ڈرائیور تھے۔ وہ سارا دن گھر پر نہیں ہوتے تھے، صبح سے رات تک ڈیوٹی کرتے اور پھر صبح اٹھتے ہی چلے جاتے۔ بس یہ تھا ان کا گھرانہ۔ سائمہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اجالا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے خوب محنت کر رہی تھی۔ خود تو وہ زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ اجالا پڑھے اور اس کی اچھے گھر میں شادی ہو۔ بس اسی لیے دونوں میاں بیوی دن رات محنت کر رہے تھے۔ اجالا کالج میں تھی کہ اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی اجالا کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ وہ فوراً انکار کر دیتی۔ امی، مجھے اپنے ہی جیسے گھر میں نہیں جانا، کیا فائدہ شادی کا؟ اور سائمہ مسکرا کر رہ جاتی۔ بیٹی کو سمجھاتی کہ بیٹا، انسان اچھا ہونا چاہیے، لڑکا محنتی ہو تو اپنا مستقبل سنوار ہی لیتا ہے، لیکن یہ بات اجالا کی سمجھ میں کبھی نہیں آتی۔ اور سائمہ بھی بیٹی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اجالا ابھی فرسٹ ایئر ہی میں تھی، اس لیے اسے اس کی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں گزر گئے۔ اب اجالا فائنل ایئر میں آ گئی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے گھر واپس آئی تو گھر میں ایک خاتون کو دیکھا جو امی کو کپڑے دے رہی تھی اور ڈیزائن سمجھا رہی تھی۔ اجالا کو جو آتے دیکھا تو پوچھا، سائمہ، یہ کون ہے؟ باجی، یہ میری بیٹی ہے، اجالا نام ہے اس کا۔ بہت پیاری بیٹی ہے تمہاری۔ خاتون نے اجالا کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور اجالا انہیں سلام کرتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہی خاتون اپنے بیٹے کے لیے اجالا کا رشتہ لے کے آ گئی۔ انہیں اجالا کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا تھا۔ سائمہ اور اس کا شوہر دونوں ہی شش و پنج میں پڑ گئے تھے۔ وہ اجالا کے لیے اپنے بھانجے قاسم کو بہت پسند کرتے تھے، جو بہت ہونہار، اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد ایک اچھی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ نئی نئی جاب لگی تھی۔ ابھی پچھلے ہی سال اجالا کی سالگرہ پر جب اسے پھولوں کے گجرے دیے تھے تو سائمہ تو مسکرا کر رہ گئی، لیکن اجالا کو بہت غصہ آیا تھا۔ امی، یہ کیا تحفہ ہوا؟ کوئی قیمتی تحفہ نہیں دے سکتے تھے قاسم بھائی؟ پھولوں کے گجرے، کوئی اچھی سی جیولری ہی دے دیتے، رکھیں اپنے پاس۔ اس وقت قاسم کی نوکری نہیں تھی، لیکن سائمہ جان چکی تھی کہ وہ اجالا کو بہت پسند کرتا ہے۔ قاسم کی نوکری کی خوشی میں حمیرہ آپی کچھ ہی دن پہلے مٹھائی لے کر آئی تھی اور ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اجالا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ سائمہ، قاسم کے پیسوں سے کچھ بچت کر کے جلد ہی اپنے گھر میں اجالا کروں گی۔ اللہ مالک ہے، گھر ابھی کرائے کا ہے، کل اپنا بھی ہو جائے گا۔ اور دونوں ہنسنے لگی تھی۔ لیکن اب اتنا بہترین رشتہ کہ جس نے ماں باپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سائمہ نے ان خاتون سے کچھ دن کی مہلت مانگی۔ ارے ہاں سائمہ، کوئی جلدی نہیں، آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تمہاری بیٹی راج کرے گی۔ فیضان ان خاتون کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کو پسند کرتا تھا۔ اس سے شادی نہ ہو سکی تو اب شادی عمر بھر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں بضد تھی کہ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، میرے مرنے سے پہلے میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن امی، میں کبھی کسی کو خوشی نہیں دے سکوں گا۔ کیوں کسی لڑکی کی زندگی خراب کرتی ہیں؟ فیضان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اور تمہاری زندگی جو خراب ہو رہی ہے؟ اماں نے غصے سے کہا۔ بس، اب تمہاری نہیں سنوں گی۔ ایک پیاری سی لڑکی دیکھی ہے میں نے، اگر اس بار بھی تم نے منع کیا تو مجھے ماں نہ کہنا۔ اماں نے بھی اپنے ماں ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور فیضان خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اجالا ہے ہی اتنی پیاری کہ فیضان سب بھول جائے گا اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر لے گا۔
شادی اجالا کو کرنی ہے اور اس کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ بس یہی سوچتے ہوئے سائمہ نے اجالا سے بات کی، لیکن قاسم کے لیے اپنی پسندیدگی کا بھی ذکر کیا کہ دیکھا بھالا لڑکا ہے، لیکن اس سے آگے اجالا کو سننا ہی کب تھا۔ امی، مجھے فیضان سے شادی کرنی ہے۔ جیسے گھر کے خواب میں نے دیکھے ہیں، وہ فیضان کا گھر ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اتنا بڑا گھر، اور دولت کی بھی کمی نہیں۔ آنٹی کتنے قیمتی کپڑے سلواتی ہیں آپ سے، بس میرا یہی فیصلہ ہے۔ قاسم تو مجھے پھولوں کے گجرے ہی پہنا سکتا ہے۔ امی، ان کو ابھی بہت محنت کرنی ہوگی اور میں اپنی عمر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یوں اجالا فیضان کے گھر کا اجالا بن کر آ گئی۔ قیمتی بری اور تحائف دیکھ کر ہی اجالا خوشی سے سرشار تھی۔ ایک گرینڈ پارٹی میں کافی تعداد میں مہمان موجود تھے۔ اجالا کی طرف سے بھی کچھ لوگ اور ماں باپ ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ہر کوئی اتنی خوبصورت دلہن کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اماں بہت خوش تھی، اور فیضان، وہ واحد انسان تھا جو اس شادی پر بالکل خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات ہی فیضان نے اپنی دکھ بھری کہانی اجالا کو سنا دی، جبکہ وہ تو اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ فیضان نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس نے صرف اور صرف اماں کی خاطر شادی کی ہے، اس لیے اس سے کوئی امید وابستہ نہیں کی جائے۔ اجالا خاموش بیٹھی رہ گئی۔ اگلے ہی دن اماں نے اسے پورے گھر کی سیر کروائی۔ 400 گز پر بنے اس گھر میں زندگی کی ہر شے موجود تھی۔ فیضان کے 2 بڑے بھائی، ان کی بیویاں، بچے، سب اس گھر میں خوش و خرم تھے۔ اجالا قیمتی لباس پہنتی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جیولری، اسے سب بہت اچھا لگتا، لیکن اندر سے دل اداس رہتا۔ فیضان اس پر نظر تک نہ ڈالتا، اس کی تعریف کے بغیر اسے یہ سب کچھ بے معنی لگتا۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے جس چیز کا سوچا، وہ تو ہے اس کے پاس، پھر وہ خوش کیوں نہیں؟ 1 مہینے میں ہی اس کا دل ان سب چیزوں سے بھر گیا۔ آج جب وہ امی کے گھر اپنے قیمتی لباس کے ساتھ سونے کے زیورات پہن کر آئی تو اسے لگا چبھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اتار کے رکھ دیے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خالی دامن تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ان سب چیزوں کی قدر و قیمت دل کی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے، اور دل کی خوشی کے لیے اچھے ہمسفر کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اسے پھولوں کے گجروں کی خوشبو محسوس ہوئی، جو اب سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔